پر صحابہ کرام ایسی عمدہ توبہ کرنے والے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جب فعلوا فاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد، اس گناہ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے ان کو حساب کتاب کا خوف لاحق ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اور میں گناہ کرنے کے بعد ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آتا ہے، اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں پر معافیاں مانگتے ہیں. فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو گناہوں کو معاف کر دینے والا ہو. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، حقیقت کا پتہ چل جانے کے بعد گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، بخشش. مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کا بدلہ باغات ہیں جن باغات کے نیچے سے ہمیشہ نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نعم اجر العاملین. دیکھ لو لوگوں، عمل کرنے والوں کا کتنا ہی عمدہ اجر ہے. یہ قرآن پاک کا مقام، اللہ اکبر، کے گناہ کے بعد فوراً اللہ یاد آتا. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی توبہ کیسی تھی. ایک خاتون صحابیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی جی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، بے حیائی کر بیٹھی، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھی. اب آپ کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے گا، میں گناہ اتنا بڑا کر بیٹھی ہوں، اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا منہ لے کے جاؤں گی، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے گا. حالانکہ اس عورت کو پتہ ہے کہ اس بدکاری کی سزا کیا ہے، اس گناہ کی سزا کیا ہے کہ گڑھا کھود کے اس میں کھڑا کر کے پھر رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے. لیکن اس کو اللہ یاد تھا. صحابیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتی ہیں اللہ کے نبی جی گناہ ہو گیا، انسان تھے نا، گناہ تو ہو جاتے تھے، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی پاک کر دیجئے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی بندی واپس چلی جا کے اللہ سے معافیاں مانگ، توبہ کر، استغفار کر. کہتی نہیں اللہ کے نبی جی جو سزا بنتی ہے وہ دیجئے گا، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی بندی پھر چلی جا، جب بچے کو جنم دے لے تو اس وقت میرے پاس آنا. یہ اللہ کی بندی چلی جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آ جاتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آ کے کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی مجھے گناہ کی سزا دے کے پاک کر دیجئے گا دنیا میں ہی. آپ فرماتے ہیں جب بچہ یہ اللہ اکبر کھانا شروع کر دے، ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے، جب یہ کھانا شروع کر دے تو اس وقت میرے پاس آنا. چلی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، جتنی مدت اس نے دودھ پلانا تھا پلایا، اور پھر آ گئی روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کے ہاتھ میں تھما کے لے آئی رسول اللہ کے پاس. آ کے کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی
آپ فرماتے ہیں اس بچے کی ذمہ داری کون لے گا؟ ابھی تو اس نے کھانا کھانا شروع کیا ہے، کون ہے؟ اگر اس عورت کو ہم سزا دیتے ہیں تو کون اس بچے کی ذمہ داری لے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میرے ذمہ ہے اس بچے کی کفالت۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ لے جاؤ اس کو، جا کے رجم کر دو، سزا دے دو۔ صحابہ کرام لے گئے، پتھر مارنے شروع کیے۔ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شجاع صحابی، دلیر صحابی، وہ بھی ان میں شامل ہیں جو پتھر مار رہے ہیں اس عورت کو۔ پتھر مارا، اس کے جسم پہ جا کے لگا، خون نکلا اور چھینٹے پڑے خالد ابن الولید کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے گندی عورت جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر کے جا رہی ہے۔ رسول اللہ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا خالد تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس عورت نے تو ایسی زبردست توبہ کی ہے، اللہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دے تو اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ٹیکس جو ظلم کے ساتھ ٹیکس لیتا ہے نا حکمران، اگر وہ بھی توبہ ایسی کرتا تو اللہ اس کی بھی توبہ۔ تو یہ ہے صحابہ کی توبہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، رحمت فرما دی نبی کے اوپر بھی اور مہاجروں پر بھی اور انصار پر بھی۔ اور جو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ سب اللہ سے معافیاں مانگو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، ادھر تم توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نواز دے گا، اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ اور صحابہ کرام پل پل پہ اللہ سے معاف۔ ادھر آئے لوگ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ کہ قحط سالی کا دور ہے، عمر دعا کیجئے گا۔ حضرت عمر باہر نکلتے اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں منبر رکھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے بعد حضرت عمر دعا کرتے ہیں۔ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ساتھیوں کو معاف فرما دے، اللہ میں بھی معافی مانگتا ہوں، میرے ساتھی بھی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، معاف کر دے۔ بس یہی کلمات کہتے جا رہے ہیں حضرت عمر۔ ایک ساتھی کہنے لگا حضرت عمر کو کہ عمر جی ہم تو آپ کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہاں رحمت کی دعا کیجئے گا، آپ وقت اللہ سے بارش کی دعا کیجئے گا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو صرف استغفار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے معافیاں ہی مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب سے معافیاں مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے معافیاں مانگو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ رحمت کی بارش نہیں، عذاب والی بارش نہیں، سیلاب والی۔ یہ کیفیت ہے نا اس وقت ہمارے ملک کی، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحمت کی بارش اور عذاب والی بارش، سیلاب والی بارش سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کہتے ہیں استغفار کرو، اپنے رب سے معافیاں مانگو، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ رحمت کی بارشیں بھی برسائے گا۔ یمددکم باموال وبنین، جب تم اللہ سے معافیاں مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں باغات عطا کرے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تمہارے ہر پھل کے اندر، ہر اناج کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ یہ برکتیں حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آ جاؤ رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ صحابہ کرام ہمارے لیے ان کی توبہ معیار تھی، تو اللہ فرماتے ہیں التائبون، نبی کے صحابہ توبہ کرنے والے، معافیاں مانگنے والے،
ساتھ ترلا